بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک نیوز ٹی وی کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو بائیڈن کے صدر بنتے ہی امریکہ کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں کافی چینج آیا ہے۔ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ سعودی عرب کا ایک بہت ہی بڑا اتحادی تھا اور سعودی عرب کو بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی فروخت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کو بہت سی فوجی امداد بھی حاصل تھی، لیکن جو بائیڈن پہلے دن سے ہی اس کے خلاف تھے اور حکومت میں آتے ہی انہوں نے اپنے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ جو بائیڈن پہلے دن سے ہی شہزادہ محمد بن سلمان کے شدید خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جمال خشوگی قتل کیس میں شہزادہ محمد بن سلمان پر مقدمہ کروا کے ان کو سزا دلوائیں گے، اور جو بائیڈن کی حکومت آتے ہی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں شدید کمی آئی ہے، جبکہ ٹرمپ کے دور میں یہ تعلقات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ امریکہ کی طرف سے ہر روز عرب ممالک کے لیے کوئی نہ کوئی نئی خبر آئی ہی ہوتی ہے، لیکن اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے، اور جو بائیڈن نے یمن جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یمن میں موجود حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں سعودی عرب کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مدد حاصل ہوتی تھی، لیکن اب امریکہ اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور جو بائیڈن نے یمن جنگ میں سعودی عرب کا مزید ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں عرب ممالک کا ایک بڑا اتحاد تھا، اور اس اتحاد کو 3 بڑے ممالک UK، فرانس اور امریکہ کی مدد بھی حاصل تھی، لیکن امریکہ اب اس اتحاد سے نکل چکا ہے، اور جو بائیڈن کے مقررہ کردہ مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیون کے مطابق امریکہ کی پالیسی میں اس حوالے سے تبدیلیوں کا اعلان بھی آج ہی کر دیا جائے گا۔ یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے مابین جنگ 2014 میں شروع ہوئی تھی، اور پھر ان جھڑپوں کے شروع ہونے کے بعد سعودی عرب نے 8 عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں کارروائیاں کرنے کے لیے ایک عسکری اتحاد تشکیل دیا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا کہا تھا، تاہم پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ سعودی عرب آج اس جنگ کے نتائج بھگت رہا ہے، اور آئے روز حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل اٹیکس کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کا سعودی عرب کے خلاف یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی امریکہ، UAE، اردن اور سعودی عرب کو 8 ارب ڈالرز کے ہتھیار فروخت کرنے کی ڈیل کو روک چکا ہے۔ اس ڈیل کے تحت سعودی عرب، اردن اور UAE کو بڑے ہتھیار فروخت کیے جانے تھے، اور اس کے علاوہ UAE کو F-35 طیارے بھی فروخت کیے جانے تھے، لیکن جو بائیڈن کی حکومت آتے ہی اس فیصلے کو روک دیا گیا، اور اس فیصلے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی نے بھی سعودی عرب اور UAE کو میزائل بیچنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اٹلی کا کہنا تھا کہ ان کے یہ ہتھیار یمن جنگ میں استعمال ہوں گے، لہٰذا اٹلی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی نے سعودی عرب اور UAE کو ہتھیاروں کی فروخت پر مستقل پابندی عائد کر دی ہے، یعنی کہ اب UAE اور سعودی عرب اٹلی سے کبھی بھی ہتھیار حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی صدر جو بائیڈن نے یمن کے لیے نمائندہ خصوصی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اب اس فیصلے کے بعد عرب دنیا میں ٹرمپ حکومت کی دور کی پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی بھی آ جائے گی۔ تمام عرب ممالک حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جبکہ امریکہ اس بات سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور اس نے حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دینے سے انکار بھی کیا ہے۔ جو بائیڈن کا یہ فیصلہ کرتے ہی سعودی عرب اور UAE سے پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور دبئی کو دوبارہ سے پاکستان کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ سعودی عرب اور UAE نے پاکستان سے مزید قرض واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2018 میں جب پاکستان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر بطور قرض فراہم کیے تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں تھوڑی سی کشیدگی آئی تو سعودی عرب نے اپنے 2 ارب ڈالر قرض واپس لے لیے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ 1 ارب ڈالر UAE کی طرف سے بھی پاکستان کو دیا گیا تھا۔ سعودی عرب اور UAE کا بچا ہوا 1 ارب ڈالر پاکستان کو اسی سال اپریل سے پہلے فراہم کرنا تھا، لیکن جو بائیڈن کے سعودی عرب کے خلاف فیصلہ آتے ہی سعودی عرب اور UAE نے پاکستان سے اپنا 1 ارب ڈالر قرض واپس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور UAE نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال تک پاکستان سے اپنا قرض واپس نہیں لے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا 2 ارب ڈالر قرض واپس مانگا تھا اور پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہا تھا، لیکن پاکستان نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔
और सऊदी अरब के वापस मांगे गए 2 अरब डॉलर्स के कर्ज को उसी वक्त लौटा दिया, जिसके बाद सऊदी अरब को भी इस बात की समझ आ गई कि अब पाकिस्तान मजीद उनके दबाव में रहने वाला नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद की सरबराही भी जनरल राहील शरीफ कर रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुकात में दूरी आते ही एक दफ़ा फिर से सऊदी अरब और यूएई को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि कुछ भी हो जाए दुबई और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ सकते और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत हमेशा के लिए रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल वक्त में यूएई और सऊदी अरब की मदद की है। लिहाजा अब सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दोबारा बेहतरी आना शुरू हो गई है और अब आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया पर दबाव डाल के उनको भी यमन जंग से बाहर निकाल दे। फिर सऊदी अरब और यूएई का मुकम्मल झुकाव ही पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा और फिर एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के साथ झूठे वादे किए जाएंगे और पाकिस्तान को माली लालच दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसी चेंज कर चुका है और पाकिस्तान भी किसी के दबाव में आने वाला नहीं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।